صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ومن احکام هذه الافعال انه يجوز فيها الالغاء والتعلیق۔ هذه الافعال یہ جو ابھی افعال قلوب ہم نے پڑھے ہیں کہ جو مبتدا اور خبر کو اپنے دو مفعول بنا لیتے ہیں، تو ان افعال کے احکام میں سے کیا ہے کہ انه يجوز فيها الالغاء، کہ ان میں جائز ہوتا ہے کہ آپ الغاء کر دیں۔ الغاء یعنی لفظ ظن آیا، ظننت آیا، علمت آیا، تو وہ ایک خود مستقل جملہ بن جائے، جملہ معترضہ اسے آپ کہہ لیں، اور آگے جو ہے نا زید قائم کہہ دیں، زید قائم یعنی وہ الگ سے ایک جملہ بن جائے، زید مبتدا اور قائم اس کی خبر۔ ویسے ہم نے کیا کرنا تھا، ظننت زیدن قائما، ظننت کو عمل کروانا تھا، تو اس میں ایک آپشن کیا ہے کہ آپ عمل نہ کرویں بلکہ کیا کریں، الغاء کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر الغاء میں ترکیب پھر کیسے ہوگی، ہم ظننت کو الگ جملہ بنائیں گے، ہم کہ یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، لا محل لہ من الاعراب ہو جائے گا، پھر آگے جو زید قائم ہونا ہے یہ مبتدا خبر ایک جملہ اسمیہ کیا ہو جائے گا۔ اچھا، اس سے کیا کہتے ہیں، الغاء کہتے ہیں۔ ایک اور چیز یہاں پہ نحویوں نے نکالی ہے، اس سے وہ کیا کہتے ہیں، تعلیق کہتے ہیں۔ تعلیق اور الغاء میں جو فرق کیا جاتا ہے کہ الغاء میں لفظاً بھی عمل نہیں کرتا اور محلاً بھی عمل نہیں کرتا، یعنی یہی جو ابھی ہم نے مثال دی ہے ظننت زید قائم میں، تو ہم یہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ زید قائم جو جملہ اسمیہ ہے وہ فی محل نصب ہے، ٹھیک ہے، کہ کس کے لیے، علمت یا ظننت کے لیے، ایسا نہیں کہتے، لیکن تعلیق میں ہم ایسا کہتے ہیں۔ تعلیق میں جو آگے مبتدا خبر کو ہم جملہ بناتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے وہ فی محل نصب ہے، اور فی محل نصب کیوں ہے، کیونکہ یہ جو اس کے دو مفعول تھے اسی کے قائم مقام ہے، یہ صدہ مصدہ مفعول ہے، وہاں پہ یہ تعبیر کیا استعمال ہوتی ہے۔ تو لہذا الغاء کی تعریف کیا ہم کرتے ہیں کہ جب یہ عمل نہ کرے، لا لفظاً ولا محلاً، نہ ہی لفظاً عمل کرے نہ ہی محلاً عمل کرے، بالکل کوئی اس کا عمل ہی نہ ہو۔ اور تعلیق کی ہم کیا تعریف کرتے ہیں کہ لفظاً عمل نہ کرے لیکن محلاً کیا ہے، عمل کر رہا ہو۔ اب اس کا معنی سے کیا لینا دینا ہے، آپ دیکھیں گے کہ معنی سے تقریباً اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ الغاء میں تو معنی میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ الگ سے وہ خبر ہے، ظننت تو ایک الگ سے جملہ ہو گیا اور زید قائم کیا ہے، الگ سے ہو کے خبر ہوگی، لیکن معنی کے اعتبار سے کوئی اس میں یعنی نحوی اعتبار سے کوئی فرق پڑے وہ نہیں ہے۔ اب بلاغی اعتبار سے کہ یہ تعبیر آپ کب استعمال کرتے ہیں، وہ تعبیر آپ کب استعمال کرتے ہیں، شدت کس میں ہوتی ہے، محبت کا اظہار کس میں ہوتا ہے، نفرت کس میں ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس اعتبار سے فرق پڑ سکتا ہے، لیکن نحوی اعتبار سے آپ کے کیا فرق پڑ رہا ہے تو وہ فرق آپ کو ظاہری طور پہ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ٹوٹل کیا اس کا کنسیپٹ ہے الغاء اور تعلیق کا۔ اچھا، پھر وہ یہ جو تعلیق میں جو بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محل میں ہے، تو وہ نحویوں کے اوپر یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کو لفظی طور پہ تو عمل نظر نہیں آیا، محل والا کیسے نظر آ گیا؟ ٹھیک ہے، نحویوں نے یہ چیزیں کہاں سے نکالنی ہوتی ہیں، قرآن مجید کی آیات سے، کلام جاہلیہ سے، اشعار وہاں سے نکالنی ہوتی ہیں نا۔ تو نحویوں کے پاس وہ کون سی جناب علی ہم کیا کہتے ہیں، خوردبین ہے یا کون سا آلہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ تعلیق سمجھ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھی لفظی طور پہ تو عمل نہیں کر رہا، محل پہ عمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا دوربین ہوتی ہے، تو وہ نحویوں کے پاس کیا دوربین ہوتی ہے محل کو چیک کرنے والی، کہ وہ اس کے تابع کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جو عطف ہو رہا ہے، اس کی جو صفت آ رہی ہے، تو تابع کو دیکھتے ہیں، عطف کو دیکھتے ہیں، پھر عطف کا اعراب دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس کا اعراب کیا آ رہا ہے، اس کا جو اعراب آتا ہے نا تو پھر مطبوع کے اعراب کو وہ پھر وہاں سے کیا کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اگر یہاں پہ نصب آ رہی ہے تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو پیچھے معطوف ہے نا، معطوف علیہ ہے، اس کے اوپر بھی کیا ہوگی، نصب ہوگی۔ اگر وہ وہاں پہ ان کو نصب نظر نہیں آئی، مرفوع نظر آ گیا، تو وہ کہیں گے اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ محلاً کیا ہوگی، منصوب ہوگی، ٹھیک ہے، تعلیق کو ثابت کرنے کے لیے محلاً منصوب ماننا پڑے گا، کیونکہ اس طرح تو پھر کیا لازم ہے کہ قرآن مجید کی عربی اور جو کلام جاہلیت کی عربی تھی وہ غلط ہو جائے۔ جب اس کو صحیح ماننا ہے تو صحیح ماننے کے کیا اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ اگر معطوف کے اوپر نصب آ رہی ہے اور معطوف علیہ کے اوپر دیکھتے ہیں تو نصب نہیں ہے، وہ مرفوع ہے، تو یہ پھر کیسے آ گئی، توابع تو نہ رہی ہے پھر آپس میں، تو پھر وہاں پہ وہ کیا کہیں گے کہ اس کا جو عطف ہے اس کے محل کے اوپر ہو رہا ہے، لہٰذا وہ محلاً کیا بن رہا ہے جی، منصوب بن رہا ہے۔
تو اس طرح کے وہ اشعار لیں گے کہ جس سے وہ اپنے جو نظریہ تعلیق ہے اس کو کیا کر دیں گے، ثابت کر دیں گے. جبکہ الغاء میں وہ کیا دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں الغاء میں جو تابع بھی آ رہا ہے وہ بھی کیا ہے، مرفوع ہے، اسی کے نظام کیا ہے بالکل برابر چل رہا ہے وہاں پہ. واضح انشاءاللہ. تو اس طرح کی ان کو چیزیں قدیم عربی اشعار میں ملیں، تو وہاں سے ناویوں نے جو ہے وہ افعال قلوب کے متعلق یہ نظریہ اپنایا کہ کبھی ان میں الغاء ہو جاتا ہے اور کبھی ان میں کیا ہو جاتی ہے، تعلیق ہو جاتی ہے. فَأَمَّا الْإِلْغَاءُ، جو الغاء ہے، فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ إِبْطَالِ عَمَلِهَا فِي اللَّفْظِ وَالْمَحَلِّ. الغاء کی تعریف کیا ہے کہ عملها، ان افعال کا عمل باطل کیا جائے گا لفظ میں اور محل میں. نہ یہ لفظاً عمل کریں گے اور نہ یہ جو اپنا ان کے بعد ہے نا جملہ مبتدا خبر، اس کے محل کے اوپر بھی یہ عمل نہیں کریں گے. اچھا، یہ کب الغاء ہوگا؟ وہ الغاء کے موارد ہیں. لتوسطها بین المفعولین او تأخرها عنہما، یہ دو موارد لکھے کہ لتوسطها وہ اس وجہ سے ان کا عمل باطل ہو گیا ہے کیونکہ یہ دو مفعولوں کے درمیان میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. او تأخر عنہما، یا یہ اپنے جو دو مفعول بن رہے تھے ان کے بعد میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کی مثالیں ایک ایک کر کے. مثال توسطها بینہما، کہ جب یہ افعال درمیان میں آتے ہیں بینہما اپنے دو مفعولوں کے، اس کی مثال یہ ہے زیدن ظننت عالما، اس میں کیا ہو رہا ہے، بالاعمال، اس میں عمل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو الغاء کو کیا کہتے ہیں، واجب نہیں ہوتی، جائز ہوتی ہے. زیدن ظننت عالما بالاعمال ہے، ویجوز زید ظننت عالم بالاحمال، اس میں اعمال اور احمال دونوں کیا ہو جائیں گے، جائز ہو جائیں گے. تعلیق یہاں پہ نہیں دی. ٹھیک ہے جی. ہم ٹوٹلی تین چیزیں ہمارے پاس بن گئی، اعمال، احمال اور تیسرے نمبر پہ تعلیق. تعلیق کیا ہے، سینٹر والی چیز ہوگی نا، کہ نہ پورا عمل ہے اور نہ ہی پورا کیا ہے، الغاء ہے. وہ آخر پہ مصنف اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس کی مثال جو فقہ میں ایک خاتون پڑھتے ہیں جیسے معلقہ کہتے ہیں، اس والی ہوگی کہ نہ شوہر طلاق دیتا ہے اور نہ ہی بس آتا ہے. پھر اس کی طلاق کون پڑھتے ہیں، صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں، حق کے مشر. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ شاعر کے کلام سے استدلال کر رہے ہیں کہ اب الاراجیز یبن اللؤم توعدنی وفی الاراجیز خلط اللؤم والخبر. یہاں پہ پورے شعر میں دیکھیں کہ افعال قلوب کہاں پہ آئے ہیں، خلط آیا یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. تو خلطوں کی ہم نے مثال لینی ہے کہ یہ مبتدا خبر کے درمیان میں آ گیا ہو، جو اس کے دو مفعول بن رہے تھے. تو فی الاراجیز اس سے پہلے آیا ہے اور اس کے بعد کیا آیا ہے، اللؤم آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اللؤم اور فی الاراجیز. ٹھیک ہے. تو اصل میں کیا ہے، مبتدا خبر کیا ہے، فی الاراجیز اللؤم والخبر، خبر کمزوری کے معنی میں، یعنی وہ رجس کے اشعار ہوتے ہیں نا عربوں کے ہاں. ٹھیک ہے جی. تو شاعر کیا کہتا ہے کہ یبن اللؤم، ٹھیک ہے، یعنی تم بڑی مذمت والے کے بیٹے ہو اور تم مجھے توعدنی، تم مجھے ڈراتے ہو اپنے یہ شعر پڑھ کے. ٹھیک ہے. بڑے بڑے اشعار پڑھ کے تم کیا ہے مجھے ڈراتے ہو. وفی الاراجیز خلط اللؤم والخبر، اراجیز میں کیا خیال کرتا ہوں کہ اراجیز میں ساری کی ساری کمزوری ہوتی ہے. اصل کیا ہوتی ہے، لؤم، ملامت ہوتی ہے اور کمزوری ہوتی ہے. وہ یہ اردو میں ہم نہیں کہتے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. تو یہ وہی تعبیر ہے کہ تم گرج رہے ہو اور اپنی گرج سے کیا مجھے ڈرا رہے ہو، جبکہ میرے نزدیک جو تمہاری گرج ہے، یہ جو اشعار پڑھ رہے ہو فخریہ رجزیہ، اس میں کیا ہے، کمزوری کو فقط میں سمجھتا ہوں. تو اصل پھر کیا ہوگی، اللؤم موجود فی الاراجیز. اللؤم مبتدا، موجود کیا ہوگی، اس کی خبر ہوگی، اور فی الاراجیز جار مجرور اسی خبر کے کیا ہوگے، متعلق ہوگے. تو فی الاراجیز جار مجرور کو کیا کہتے ہیں ہم، خبر مقدم، اور اللؤم کیا ہو جائے گا، مبتدا مؤخر. وہ عطف ہو گیا، خبر اسی لؤم کے اوپر کیا ہو جائے گا، عطف ہو جائے گا. تو اب ان دونوں نے کیا بننا تھا، خلطوں کے لیے مفعول بننا تھا نا. جیسے زید قائم مبتدا خبر ہے، تو مبتدا خبر کیا بنتے ہیں، دو مفعول بن جاتے ہیں. ایسے کیا تھے، موجود اور اللؤم. اس نے کیا پڑھنا تھا، اللؤم موجودا، یعنی خلط اللؤم موجودا فی الاراجیز، یہ ہونا تھا، خلط اللؤم موجودا فی الاراجیز. لیکن چونکہ یہ درمیان میں آ گیا، جب درمیان میں آ گیا تو یہاں پہ دونوں آپشن جائز ہیں. اسی وجہ سے اشعار میں کیا لؤم پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی.
اب الاراجیز یبن اللؤم توعدنی وفی الاراجیز خلت اللؤم والخبر. ٹھیک ہے، تو یہ لؤم اسی وجہ سے پڑھا گیا کیونکہ اس کو کیا کیا گیا، یہاں پہ اہمال رکھا گیا ہے. تو اس کی ترکیب میں پھر ہم کیسے کہیں گے، خلتو کی جب ہم ترکیب کریں گے نا تو خلتو ہم کو اس کی ترکیب ہم کہیں گے یہ فعل اور فاعل ہے. فعل فاعل کے بعد ہم کیا کہیں گے کہ یہ افعال ظن میں سے ہے لیکن مہملہ ہے. ٹھیک ہے، خلتو من افعال القلوب مہملۃ لا محل لہ من الاعراب، اور جملہ معترضہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی فعل فعل کیا ہے کہ آپ جملہ فعلیہ بنائیں گے، مفعول بھی کدھر ہیں اس کے، تو آپ ادھر یہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مہمل ہے. جب مہمل ہے تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ آپ اس کے مفعول جو ہے وہ میں تلاش کر کے دیں. اور آگے علوموں کو کیا کہہ دیں گے، مبتدا مؤخر کہہ دیں گے، اور اراجیز جو شروع میں آئے فی الاراجیز اسے خبر مقدم کہہ دیں گے. اچھا، اسی مصنف کیسے تعبیر کرتے ہیں کہ فاللؤم مبتدا مؤخر وفی الاراجیز فی موضع رفع. اراجیز کیا ہے، جار مجرور، فی محل رفع ہے کیونکہ لأنہ خبر مقدم، کیونکہ وہ خبر مقدم ہے. اور اس میں دقیق مصنف نے ہم نے کیا سمجھایا تھا کہ جار مجرور اصل میں خبر واقع نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ وہ جس کے متعلق ہو رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، خبر واقع ہو رہی ہوتی ہے. وَأُلْغِيَتْ خِلْتُ، خلتو کو یہاں پہ کیا کریں گے، ملغا رکھیں گے. ملغا کہیں یا مہمل کہیں ایک ہی معنی ہے. لِتَوَسُّطِهَا بَيْنَهُمَا، کیونکہ یہ دونوں کے درمیان میں آ گیا ہے. اچھا، اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ دو وجہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اعمال اور اہمال. وَهَلِ الْوَجْهَانِ سَوَاءٌ، کیا یہ دونوں وجہیں برابر ہیں؟ اب اعمال ارجح یا عمل کروانا زیادہ ارجح ہے. فی مذہبان، اس میں دو مذہب ہیں، دو نظریات ہیں. ٹھیک ہے، دو نظریات کیا مطلب ہیں، کچھ لوگ اس کو ارجح کہتے ہیں اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، برابر کہتے ہیں. مصنف کیا کہتے ہیں، کچھ اظہار نہیں کیا. وَمِثَالُ تَأْخُرِهَا عَنْهُمَا، اور اس کی مثال کیا ہے کہ تأخرها، کہ یہ افعال قلوب جب متاخر ہو جائیں عنہما، اپنے دو مفعولوں سے. وہ آپ کا یہ قول ہے کہ زید عالم پہلے کہہ دیں، پھر آخر پہ کیا کہیں، ظننت کہیں. کہتے ہیں کہ بالاحمال وهو الارجح بالاتفاق، اس کو احمال کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ احمال کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور یہ ارجح کیا ہے، بالاتفاق ہے. تمام ناویوں کے اتفاق ہے کہ یہاں پہ جو زیادہ راجح ہے اور بہتر ہے وہ آپ کیا رکھیں جی، احمال رکھیں. وَيُجُوزُ زَيْدًا عَالِمًا ظَنَنْتُ بِالْاعْمال، ارجح ہے، واجب نہیں ہے، لہذا جائز ہے کہ زَيْدًا عَالِمًا ظَنَنْتُ بھی کیا ہے، پڑھ سکتے ہیں. ترکیب پھر فرق ہو جائے گا. زید عالم میں آپ مبتدا خبر جملہ اسمیہ بنا لیں گے، اور ظننت کو مہملہ بنا کے جملہ فعلیہ لا محل لہ من الاعراب کر دیں گے. اور زید عالم ظننت میں آپ کیا کہیں گے کہ زید مفعول اول مقدم لظننت، اور عالم مفعول ثانی مقدم لظننت. شعر کیا کہہ رہا ہے کہ القوم فی اثر ظننت فإن یکن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا. القوم فی اثری ظننت، فی اثری جار مجرور خبر ہوتا ہے نا، القوم فی اثری یہ پورا مبتدا خبر ہو گیا. القوم موجود فی اثری کیوں ہے، تو یہ پہلے آ گئے، اور ظننت تو کیا آ گیا، بعد میں آ گیا. تو یہ شاید مثال میں القومہ اس نے نہیں پڑھا، بلکہ کیا پڑھا اس نے، القوم پڑھا. اثر کسے کہتے ہیں، کسی کے نشان پہ جانا نا. ٹھیک ہے، تو شاعر کیا کہتا ہے کہ القوم فی اثری، کہ قوم جو ہے وہ میرے نشانوں کے اوپر ہے، یعنی میرے پیچھے ہے. ظننت تو یعنی میرا یہ ظن ہے، میرا ظن ہے کہ جو قوم ہے وہ میرے پیچھے ہے. فإن یکن ما قد ظننت، اگر وہی بات ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں تو فقط ظفر، تو پھر تو میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نکل گیا ہوں. وخابوا، اور وہ لوگ کیا ہو گئے، ناکام ہو گئے، خسارے میں ہو گئے. فالقوم مبتدا وفی اثری، اور اثری کیا ہے، فی موضع رفع علی انہ خبر، یہ فی محل رفع ہے کیونکہ یہ القوم کے لیے کیا ہے جی، خبر ہے. وأهمل الظن، ظن کو یہاں پہ محمل کیوں کیا گیا، لتأخرها عنهما، کیونکہ یہ مبتدا اور خبر کے بعد میں آ گیا ہے. ومتى تقدم الفعل على المبتدا والخبر معا، اور جب فعل کیا ہو جائے، مقدم ہو جائے کس کے اوپر، مبتدا اور خبر کے اوپر ایک ساتھ ہی. ٹوٹل کتنی صورتیں بنیں گی، 3 بنیں گی نا. یہ جو ظننت کا فعل ہے، یا بالکل یا آخر پہ چلا جائے گا 2 مفعولوں کے، یا درمیان میں آ جائے گا، یا بالکل شروع میں آ جائے گا. تو اگر یہ شروع میں آ جائے تو لم یجوز الاحمال، وہاں پہ احمال جائز نہیں ہوگی. لا تقول، آپ یوں نہیں کہہ سکتے ظننت زید قائم بالرفع، یہ یوں آپ نہیں کہہ سکتے. خلاف للکوفیین، لیکن یہاں پہ کوفیوں نے کہا ہے کہ یہاں پر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، احمال کر سکتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ نحویوں کا اتفاقی نظریہ
اہمال کے جواز کا کہاں پہ بنے گا؟ فقط توسط میں بنے گا اور متاخر میں بنے گا، شروع میں ان کا جواز کا نظریہ اہمال کا نہیں ہوگا۔ یہ ساری کی ساری بحث کس کی تھی؟ اہمال کی تھی۔ اور یہاں پہ ہمارے سامنے کیا نظریہ سامنے آتا ہے کہ اہمال اور اعمال دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپشن ہوتا ہے کہ کسی ایک کو بھی کیا ہے اپنا لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسے موارد بھی ہمارے پاس موجود ہوں کہ جہاں پہ اہمال کیا ہو جائے؟ واجب ہو جائے۔ اہمال کے واجب ہونے کا کوئی مورد ہمارے پاس نہیں ہے۔ اچھا، تعلیق کسے کہتے ہیں؟ وَأَمَّا التَّعْلِيقُ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ إِبْطَالِ عَمَلِهَا لَفْظًا لَا مَحَلًّا، کہ وہ عبارت ہے کہ آپ لفظاً عمل کو باطل کریں گے لیکن محلاً باطل نہیں کریں گے۔ تو جو مبتدا خبر ہوگی، جملہ بنے گی، اس جملہ کو کیا کہہ دیں گے؟ فی محل نصب کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، فی محل نصب کہہ دیں گے، صد مفعول کہہ دیں گے کہ یہ دونوں جو اس کے مفعول کے قائم مقام ہو گئے، فی محل نصب ہو گئے، یوں کہہ دیں گے، لیکن لفظی طور پہ کیا انہیں مفعول نہیں بنائیں گے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تعلیق کی وجہ کیا بنتی ہے؟ تعلیق کی بہت ساری کیا وجوہات ہیں، یعنی تعلیق ان صورتوں میں واجب ہوتی ہے۔ پہلی صورت لِاعْتِرَاضِ، یعنی اصل قانون یہی ہے، پھر اس کے موارد بنتے ہیں۔ لِاعْتِرَاضِ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَعْمُولَيْهَا، یہ تعلیق کا قانون ہے۔ اعتراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیش آ جانا نا، عارض کوئی چیز پیش آ جانا۔ لِاعْتِرَاضِ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَام، وہ چیز لہو صدر الکلام، جس کو عربی زبان میں کلام کا صدر دیا جاتا ہے، کلام کی ابتدا دی جاتی ہے، وہ چیز آ جاتی ہے کہاں پہ آ جاتی ہے؟ بینہا و بین معمولیہا، وہ ان افعال اور ان افعال کے جو دو معمول ہیں ان کے درمیان میں آ جاتی ہے۔ یعنی جیسے ظننت زید قائم کہنا تھا، ظننت زید قائم کہنا تھا، تو ظننت کے بعد وہ چیز آ جائے گی جو صدر کلام چاہتی ہے، جیسے حمزہ استفہام ہے، ٹھیک ہے جی، ظننت آ کیا ہے؟ حمزہ استفہام درمیان میں آ گیا۔ اس کے بعد پھر کیا پڑھیں گے؟ اس کے بعد زید قائم نہیں پڑھ سکتے، زید قائم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہو جائے گا؟ اہمال۔ ہاں، اسے اہمال نہیں کہتے، اسے یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تعلیق کہتے ہیں، کیونکہ لفظاً فقط اس نے عمل نہیں کیا۔ لیکن زید قائم کی آپ ترکیب کیا کریں گے کہ زید قائم مبتدا خبر جملہ اسمیہ فی محل نصب، وہاں پہ فی محل نصب کی تعبیر استعمال کریں گے، واضح؟ تو اسے وہ کیا نام دیتے ہیں؟ تعلیق کا نام دیتے ہیں۔ تو لہذا اہمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس کے موارد بیان کر دیے، توسط میں ہو یا آخر پہ ہو۔ تعلیق کہاں پہ ہوتی ہے؟ کہ جب توسط آخر کی بات نہ ہو، اس کے معمول بعد میں آ رہے ہوں، لیکن اس کے معمول اور فعل کے درمیان میں ایسی چیز آ جائے جسے صدر کلام چاہیے ہوتا ہے۔ اب صدر کلام کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں وہ گنوا رہے ہیں۔ والمراد بما له صدر الکلام من نافیہ، اور وہ چیز اور والمراد بما، اور اس سے مراد کیا ہے کہ جس کا صدر کلام ہوتا ہے؟ پہلے نمبر پہ ما نافیہ، علمت ما زید قائم، علمت کے بعد زید قائم کے اوپر علمت نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ ہاں، اس سے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہاں، آپ کیا کہیں گے؟ معلق ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، ہم اگر سوال کریں گے بھی علمت یہاں پہ زید قائم کے اوپر عمل کر رہا ہے، محمل ہے یا دونوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے دونوں ہیں، نہیں کہہ سکتے، عمل نہیں کیا یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ تینوں آپشن کیا غلط بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپشن کیا ہونا چاہیے کہ لفظاً عمل نہیں کیا، یوں کرو تو پھر درست ہے۔ تو عمل یہاں پہ ہوتا ہے تھوڑا بہت، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ ایک اصطلاح رکھی یہاں پہ تعلیق کی، ترکیب انشاءاللہ بیان کر دی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، قرآن مجید کی آیت کہ لقد علمت کون سے افعال میں سے؟ افعال قلوب میں سے ہے نا، اس کے دو مفعول چاہیے ہمیں، لیکن آگے کیا آ گیا؟ ما آ گیا، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو یہاں پہ دو مفعول نہیں بنے بلکہ فهؤلاء مبتدا، هؤلاء مبتدا بن گیا اور ينطقون کیا بن گیا؟ اس کی خبر بن گیا۔ وليس مفعولا اولا وثانیا، یہ دونوں کیا ہیں؟ مفعول اول اور ثانی ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، جب مفعول اول اور ثانی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علمتوں نے ظاہری طور پہ مفعول اول اور ثانی کو چاہا ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا واقعہ ہوں گے؟ ہم اسے اعراب القرآن میں جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ نحوی سے کیا بناتے ہیں؟ جملہ اسمیہ فی محل نصب، یوں بناتے ہیں۔ اچھا، ولا نافیہ، لا نافیہ کیا مطلب؟ یعنی جس کو جو صدر کلام چاہتا ہے اس میں سے پہلا ما نافیہ ہو گیا، دوسرا لا نافیہ ہو گیا، پہلا ما نافیہ دوسرا لا نافیہ۔ کہ قول کا علمت لا زید قائم ولا امر، یہاں پہ زید قائم دو مفعول نہیں بنے۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہو گیا؟ ان نافیہ ہو گیا،
یہ صدر کلام سارا بتا رہے ہیں کہ ما لہو صدر کلام کے موارد. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. تظنون تو افعال قلوب میں سے ہو گیا, 2 مفعول اس کے نہیں ہیں ہمارے پاس. ان نافیہ آ گیا, ٹھیک ہے. لبثتم الا قلیلا, لبثتم الا قلیلا, اس کو کیا کہیں گے؟ لبثتم الا قلیلا, لبثتم فعل فاعل اور قلیلا کیا ہے؟ مفعول فیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. وہ ظرف کو بیان کرتا ہے, ٹائم کو بیان کرتا ہے نا, زمانے کو, کہ تم اس میں تھوڑا کیا ہے رکے, ٹھیک ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا, لبثتم فعل اور فاعل جملہ فعلیہ ہو گیا. تو یہ جو پورا جملہ فعلیہ ہے نا, یہ فی محل نصب ہوگا تظنون کے لیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جملہ فعلیہ میں ایاکم کو الگ کریں اور لبثتم کو الگ کریں اور اسے کیا بنائیں جی 2 مفعول بنائیں. تو یہاں پہ ایسا قرآن مجید میں نہیں آیا. اے ما لبثتم الا قلیلا, ان یہاں پہ کس معنی میں ہے؟ نفی کے معنی میں ہے, ٹھیک ہے. اگر کے معنی میں نہیں ہے, نفی کے معنی میں. یعنی ما لبثتم کہ تم نہیں رکے, الا قلیلا مگر تھوڑے رکے ہو. اچھا, ولام الابتدا, ما لہو صدر کلام کی چوتھی چیز کیا ہے؟ لام ابتدا ہے. جیسے علم تو لزید قائم, علم تو کے بعد لزید قائم ہم نہیں پڑھیں گے. قرآن مجید کی آیت کیا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. تو من اشتراہ اور ما لہو فی الآخرۃ من خلاق, یہ 2 ہو گئے, لیکن یہ 2 عالموں کے لیے کیا ہے؟ مفعول نہیں بنیں گے, بلکہ کیا ہوگا؟ من اشتراہ, من موصولہ کہتے ہیں نا, تو یہ مبتدا ہو جائے گا, اشتراہ اس کا صلہ ہو جائے گا, اور ما لہو فی الآخرۃ من خلاق یہ پورا جملہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اس کے لیے خبر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ من اشتراہ, ہاں من کو یہاں پہ زیادہ بنائیں گے, من اشتراہ ما لہو خلاق فی الآخرۃ, یوں کر کے تمہیں سمجھ. مزید اس کی ترکیب آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا, لام القسم, لام القسم کیا مطلب؟ یعنی ما لہو صدر کلام میں سے جو 5واں ہے وہ کیا ہے جی؟ لام قسم ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنِيَّتِي, علمتو کے بعد کیا کہا اس نے؟ تأتین منیتی کہہ دیا, پورا جملہ فعلیہ. تو یہ جملہ فعلیہ بھی علمتو کے لیے کیا ہو جائے گا؟ فی محل نصب ہو جائے گا. یعنی علمتو مجھے یقین ہے کہ لتأتین منیتی, کہ میری موت ضرور رہے گی. ان المنایا لا تطیش سہامها, جو اموات ہوتی ہیں ان کے جو سہام اور تیر ہیں, لا تطیش, وہ کبھی غلط نہیں جاتے. والاستفہام, چھٹی چیز کیا ہے ما لہو صدر کلام کی؟ استفہام ہے. کا قول کا علم تو ازید قائم ہے. اچھا جی. وکذالک, اور اسی طریقے سے تعلیق ہوگی کہاں پہ؟ اذا کان فی الجملۃ اسم استفہام, کہ جب جملہ میں کیا ہو؟ اسم استفہام ہو. سواء کان احد جزء الجملۃ, چاہے یہ اسم استفہام جملہ کے 2 جز کا ایک ہو, یعنی اسم استفہام مبتدا بن رہا ہو, ٹھیک ہے جی. او کان فضلتاً, یا جو اسم استفہام ہے یہ جملہ کے جو 2 جز ہوتے ہیں, فعل فاعل یا مبتدا خبر, اس میں سے ہو ہی نہیں, یہ کیا بن رہا ہو؟ فضلہ بن رہا ہو. عمدہ اور فضلہ واضح ہوگا انشاءاللہ. فضلہ کسے کہتے ہیں؟ جو مفعول ہوتا ہے, مفعول, تمییز, حال, یہ سارے کیا جاتے ہیں؟ فضلہ میں. عمدۃ الکلام کیسے کہتے ہیں؟ جو فعل اور فاعل ہو, مبتدا خبر, یہ عمدۃ الکلام کہتے ہیں. اچھا, فالاول, اول کی مثال لیتے ہیں کہ جہاں پہ اسم استفہام کو ہم مبتدا بنتا ہوا دیکھیں گے. وَلَتَعْلَمُنَّ اینا اشد عذابا وابقا, ٹھیک ہے جی. اینا کو آپ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ مبتدا بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اینا اشد, تو اینا مبتدا, اشد اس کی کیا ہو گیا؟ خبر ہو گیا. تو یہاں پر بھی ہم کیا کہیں گے؟ تعلمن اور اس کے جو 2 مفعول تھے, مبتدا خبر اینا اشد, 2 مفعول بننے تھے نا, ان کے درمیان فاصلہ کس چیز کا آیا ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی الگ سے فاصلہ تو نہیں آیا. جو اس میں استفہام تھا وہ خود کیا واقع ہو رہا ہے؟ مبتدا واقع ہو رہا ہے. وہ خود کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول واقع اس نے ہونا تھا. تو لہذا یہ بھی اسی مورد کے اندر ہی داخل ہے. یعنی کذالک کا کیا مطلب؟ کذالک اذا کان فی الجملۃ اسم استفہام, یعنی یہ اگرچہ وہ اس قانون کے تحت نہیں ہے جو ہم نے قانون کیا دیا کہ جب افعال قلوب اور ان کے درمیان میں کیا ہے؟ ما لہو صدر الکلام کا فاصلہ آ جائے, اگرچہ یہ اس میں سے نہیں ہے, لیکن اس کا حکم بھی کیا ہے؟ اسی طرح کا ہے, ٹھیک ہے جی. تو قرآن مجید میں اینا استعمال نہیں ہوا, والا تعلمن اینا اشد, یوں استعمال نہیں ہوا. اگر اس طرح استعمال ہوتا تو پھر واضح ہوتا کہ تعلمن نے کیا کیا؟ وہاں پہ عمل کر دیا ہے, ٹھیک ہے, جب کہ اس طریقے سے عمل نہیں کیا.
دوسری آیت کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، یعلم کے بعد دو دیکھنے نا ہم نے، الذین کیا ہے مبتدا ہے ایسی ہے، الذین ظلموا، ظلموا کیا ہے اس کا صلہ ہو گیا، اس کی خبر کہاں پہ؟ الذین ینقلبون، ینقلبون کیا ہے اس کا کیا ہے خبر ہے، الذین مبتدا ینقلبون کیا ہوگی خبر ہوگی، تو ایہ بیچارے کا حصہ کہاں پہ ہے؟ فضلہ میں ہے، یعنی یہ مبتدا خبر جو دو عمدہ کہلاتے ہیں اس میں سے ایو یہاں پہ واقعہ نہیں ہوا، بلکہ ایہ منقلب کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ یہ ینقلبون کے کیا ہو رہا ہے متعلق ہو رہا ہے، ینقلبون ایہ منقلب، ینقلبون کے لیے کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ مفعول واقعہ ہو رہا ہے، مبتدا خبر پہ اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، فَأَيُّ مُنْقَلَبٍ مَنْصُوبٌ بِيَنْقَلِبُونَ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ، ٹھیک ہے جی، جو ایو منقلب ہے یہ منصوب ہے ینقلبون کے ذریعے سے مصدریت کی بنیاد پہ، یہ مفاعل کی بحث میں بحث آئے گی مفعول مطلق میں، ٹھیک ہے کہ مصدر کے بنیاد پہ مفعول کس کو بناتے ہیں وہ، یعنی اصل میں بات یوں ہے کہ ینقلبون ایہ انقلاب، یہ اصل تعبیر ہے، ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا یہاں پہ ایہ کا جو تعلق ہے وہ مبتدا خبر سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ینقلبون کا کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے، اور یہاں پہ یعلم کیا ہے؟ وہ یعلم معلقۃ عن الجملۃ باسرها، یعلم جو ہے وہ پورے کے پورے جملہ سے کیا ہو گیا؟ معلق ہو چکا ہے، لما فیہ من اسم الاستفہام، کیوں جملہ سے معلق ہوا ہے؟ کیونکہ جملہ کے اندر کیا آ گیا؟ اسم استفہام آ گیا ہے، اگرچہ وہ جو اسم استفہام ہے اس نے فاصلہ نہیں ڈالا، اس کے دو مفعولوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ڈالا، یعلم کیا ہے؟ الذین کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن چونکہ جملہ کے اندر اسم استفہام آ جائے تو یہ قانون ہے کہ جب بھی جملہ کے اندر اسم استفہام آ جائے، چاہے وہ اسم جو عمدہ ہے اس میں سے ہو یا کیا ہے فضلہ میں سے ہو، چاہے وہ فاصلہ نہ بھی دے رہا ہو، پھر بھی آپ کیا کر دیتے ہیں؟ معلق کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، لما فیہ من اسم الاستفہام وہو ایو چونکہ اس جملہ میں آ گیا تو اس وجہ سے اسے یعلم کو معلق کر دیں گے۔ وربما توہم بعض الطلبۃ، اور بعض طالب یہ توہم کر لیتے ہیں کہ انتصاب ایہ بیعلم، کہ جو ایہ ہے وہ منصوب کیوں ہے؟ یعلم کی وجہ سے منصوب ہے، یعلم الذین ظلموا ایہ منقلب، تو وہ کہتے ہیں کہ یعلم ایہ منقلب، یوں بنا لیتے ہیں، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے، وہ خطا، یہ خطا ہے، کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ لأن الاستفہام لہ صدر الکلام، کیونکہ استفہام کو صدر کلام چاہیے ہوتا ہے، فلا یعمل فی ما قبلہ، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جو ما قبل ہے وہ اس کے اوپر کیا کر لے؟ عمل کر لے، اگر اس نے عمل بھی کروانا ہو نا اپنے اوپر، یہ جو عامل ہوتا ہے اس کو بعد میں پھینکتا ہے، عامل کہتا ہے تم بعد میں جاؤ، عمل بعد میں جا کے کرنا میرے اوپر، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر ایہ کے اوپر یعلم نے عمل کرنا ہوتا تو ایہ پہلے آتا اور کہتا ٹھیک ہے آپ عمل کرو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بعد میں آئے اور عمل پہلے والا کر رہا ہو۔ اچھا، وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا الْإِهْمَالُ تَعْلِيقًا، اب سوال یہ ہے کہ بھی ہو تو اہمال گیا نا، آپ نے عمل تو نہیں کروایا، تو اس اہمال کو پھر اہمال کیوں نہیں کہہ رہے؟ اہمال کو تعلیق کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انما سمی هذا الاهمال تعلیقا لان العامل فی نحو قولک علمت ما زید قائم عامل فی المحل، کیونکہ یہاں پہ جو عامل ہوتا ہے وہ محل میں عامل ہوتا ہے، ولیس عاملا فی اللفظ، لفظ میں عامل نہیں ہوتا، لہذا اس اہمال کو اہمال آپ نہ دیں، نہ کہیں، یعنی اہمال کو آپ اہمال کا نام نہ دیں۔ کون سا اہمال؟ جو لفظی طور پہ اہمال ہے اسے اہمال کا نام نہیں دینا چاہیے۔ فہو عامل لا عامل، بس یہ عامل بھی ہے اور عامل نہیں بھی ہے، یعنی عامل ہے کس میں؟ محل میں، اور عامل نہیں ہے کس میں جی؟ لفظ میں۔ اچھا جی، فتشبہ ہو یا فتشبہ ہو، پس یہ مشابہ ہو گیا بالمرأۃ المعلقہ، اس خاتون کے ساتھ کہ جو معلقہ کہلاتی ہے، فقہ میں جو معلقہ خاتون ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ التی ہی لا مزوجہ ولا مطلقہ، کہ جو نہ ہی شادی شدہ کہلاتی ہے نہ ہی کیا ہے مطلقہ، طلاق یافتہ کہلاتی ہے، یعنی والمرأۃ المعلقہ پھر کون سی خاتون ہوگی؟ ہے التی اساء زوجہا عشرتہا، کہ وہ جو اس کا شوہر ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ عشرت، جو معاشرت ہے نا اس کے ساتھ رہنا، وہ کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، کہ دو ہی آپشن ہے انسان کے پاس، کہ یا تو رہے تو بندوں کی طرح امساک بالمعروف، یا اگر صحیح نہیں رہنا چاہتا تو پھر تسریح بِإِحْسان، پھر چھوڑے،
درمیان والا آپشن کبھی بھی نہیں ہوگا. درمیان میں جو بھی آپشن رکھے گا حاکم شہر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ فوراً کیا کرے, اس خاتون کو آزاد کرے. ٹھیک ہے جی. والدلیل, اور اس بات کے اوپر کیا دلیل ہے کہ ان الفعل آمن فی المحل. یہ وہ سوال اٹھ گیا نا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا محل میں عمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کون سی آپ کے پاس مائکروسکوپ ہے. دلیل کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے کہ محل کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ انہ یجوز العطف علی محل الجملہ بالنصب, کہ آپ اسی جملہ کے اوپر عطف کریں. ٹھیک ہے, جو ظننتو کے بعد آیا ہے جس کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا, اور آپ عطف کریں اور عطف میں کیا دیں, آپ نصب دیں. یعنی یجوز العطف علی محل الجملہ بالنصب, کہ عطف جائز ہے کہ آپ جملہ کے محل کے اوپر عطف کرتے ہوئے آپ نصب دے دیں. کا قول قصیر کا یہ شعر ہے, ما کنت ادری قبل عزت ملبکا ولا موجعات القلب حتی تولت. عزہ خاتون ہے جی, کہتے ہیں کہ اس خاتون کو جب تک یہ نہیں جانتا تھا تو اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ رونا کیا ہوتا ہے. جب خاتون زندگی میں آئی تو اسے پتہ چلا کہ رونا یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, پتہ چل گیا کہ دل کی تکلیف کیا ہوتی ہے, موجعات القلب کیا ہوتے ہیں, رونا کیا ہوتا ہے. ادھر سب دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو. ہاں اچھا, شاہد مثال کے اوپر آ جائیں. ادری کس میں سے ہو گیا, افعال قلوب میں سے ہو گیا نا. اچھا, ادری کے بعد کیا ہے جی, قبل عزت ملبکا. ملبکا کیا ہے, ما اس میں استفہام ہے اور یہ مبتدا واقعہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, ما جو ہے وہ حرف استفہام نہیں ہے, اس میں استفہام ہے, تو لہٰذا یہ تعلیق کا مورد بن گیا. تعلیق کا مورد کیا ہے کہ جب بھی اس میں استفہام آ جائے بعد کے جملے میں, وہ کیا چلا جاتا ہے, تعلیق میں چلا جاتا ہے. تو ما کو آپ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, مبتدا کہہ رہے ہیں. ملبکا قبل عزت, وہ قبل کیا ہوتا ہے, ظرف واقعہ ہوتا ہے نا. ما کنت ادری قبل عزت, قبل عزت اسی ادری کے کیا ہو جائے گا, متعلق ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے جی, تو ما مبتدا, البکا کیا ہوگی, اس کی خبر ہو گئی. اچھا, میں عزہ سے پہلے نہیں جانتا تھا کہ ملبکا کہ رونا کیا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا, عطف ہوا اس کے اوپر, ولا موجعات القلب, اور نہ ہی میں کہ قلب کے جو موجع ہوتے ہیں, وجع درد ہے, قلب کو درد دینے والی چیزوں کو میں نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ شاعر نے کیا پڑھا, موجعات القلب پڑھا, اور ہمیں پتہ ہے کہ موجعات کیا ہے, جمع الف اور تا کے ساتھ ہے نا, تو یہ حالت نصب میں کیا ہوتا ہے, کسرہ کے ساتھ آتا ہے. اگر یہ مرفوع ہوتا تو موجعات القلب ہوتا نا. ٹھیک ہے, تو شاعر نے جو موجعات القلب پڑھا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے دل کو درد پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں, فی محل نصب ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ بلکہ منصوب ہے, یہاں پر منصوب ہے نا. ٹھیک ہے جی, واضح ہو گیا. تو لا نافیہ ہو گیا. موجعات القلب کا عطف کس کے اوپر ہو رہا ہے, مل بکا کے اوپر ہو رہا ہے نا. واضح ہے, بکا کے اوپر عطف ہو رہا ہے, مل بکا کے اوپر, بلکہ پورے جملے کے اوپر عطف ہو رہا ہے. تو مصنف بھی یہی کہتے ہیں یہاں پہ, کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں جی, فعطف موجعات بالنصب علی محل قول ملبکا. تو یہاں پہ کیا کیا گیا, فعطف موجعات بالنصب, موجعات کا عطف کیا گیا نصب کے ساتھ, علی محل قول ہی, شاعر کے جو یہ قول ہے ملبکا اس کے اوپر. الذی علق عن العمل فیہ قولہ ادری, کہ جس میں ادری جو قول تھا نا اس کو کیا کر دیا گیا تھا, معلق کر دیا گیا تھا. تو ادری ملبکا کے لیے معلق ہو گیا. ملبکا کے اوپر جب موجعات کا عطف ہوا تو موجعات کے اوپر کیا آ گئی, نصب آ گئی. تو یہ اس بات کی دلیل بن گیا کہ ملبکا فی محل نصب ہے. جب فی محل نصب ہے تو لہٰذا آپ اس سے کیا کہیں گے, مہمل آپ نہیں کہہ سکتے, اہمال آپ نہیں کہہ سکتے, اس سے آپ کو تعلیق بنانا پڑے گا. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.